اور ہم تو یہی فخر رکھتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی عبادتوں پر نہیں، ہمیں اپنی ریاضتوں پر فخر نہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پر فخر نہیں، ہمیں اپنے ذکر و فکر پر فخر نہیں، ہمیں اپنی ریاضت پر فخر نہیں، اپنے مجاہدے پر فخر نہیں. ہمیں فخر ہے تو نسبت مصطفیٰ پر فخر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نسبت پر فخر کرنے والا. زندگی میں جس نسبت پر فخر کرتے آئے ہیں، مرتے وقت بھی اسی نسبت پر فخر کریں گے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تحیون تموتون، تمہاری زندگی جس نہج پر گزرے گی، جس انداز میں گزرے گی، جس طریقے پر گزرے گی، موت بھی تمہیں اسی انداز پر ہوگا. سنی جیو گے تو سنی مرو گے، مسلمان جیو گے تو مسلمان مرو گے، صحیح العقیدہ جیو گے تو صحیح العقیدہ مرو گے. کما تحیون تموتون، تمہارا آغاز بتاتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. زندگی بھر سنیت میں رہے تو موت بھی سنیت پر آئے گی. سنیت پر رہے قائم تو سنیت پر موت ہوگی. سنی جیو گے تو سنی مرو گے، سنی مرو گے تو قبر میں بھی سنی رہو گے، اور پھر محشر کے میدان میں بھی سنی رہو گے. کما تحیون تموتون، اس طرح زندگی گزرے گی تمہاری موت بھی اسی طرح آئے گی تمہیں، اور جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تم قبر سے نکلو گے. تو ہم اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرتے. آج تک ہم نے کبھی اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی زکاتوں پر، اپنے حج پر، اپنے عمرے پر، اپنی ریاضتوں پر، اپنے مجاہدوں پر، اپنے مکاشفے پر، اپنی تبلیغ اسلام پر، اپنی اشاعت دین پر، اپنی قرآن خوانی پر، اپنی فہم دین پر، اپنی دینی کوششوں پر فخر نہیں کیا. فخر کیا ہے ہم نے، اور ہمارے اکابر نے فخر کرنا سکھایا ہے، تو بس اس صفت پر فخر کرنا سکھایا ہے کہ نسبت فخر کرو تو نسبت مصطفیٰ پر فخر. یہ ایسا فخر ہے کہ دیکھیے جناب، خدا نماز نہیں پڑھتا، سب کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا. خدا روزہ نہیں رکھتا، خدا حج نہیں کرتا، خدا خود نماز نہیں پڑھتا. جو نماز نہیں پڑھتا اسی خدا کو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے. اس مدرسے نے اسی خدا کو پیش کیا ہے. وہ خدا جو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. بار بار حکم قرآن میں مرحمت فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، لیکن خود نماز نہیں پڑھتا، خود زکات نہیں دیتا. کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود روزہ نہیں رکھتا. کیونکہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا یہ بندوں کا کام ہے. اگر خدا روزہ رکھے تو وہ خدا ہی نہ رہے، خدا نماز پڑھے تو وہ خدا ہی نہ رہے، خدا زکات دے تو وہ خدا ہی نہ رہے، خدا عمرہ بجا لائے تو خدا ہی نہ رہے. کیونکہ یہ سب عبادتیں ہیں، اور خدا کہتے ہی اسے ہیں جو عبادت نہیں کرتا. تو بندہ ہے نا خدا عبادت نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ عمرہ بجا لاتا ہے، نہ تسبیح پڑھتا ہے. خدا کرتا کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ پر فخر کرتا ہے، نسبت مصطفیٰ پر فخر کرتا ہے. کیسی ذات ہے میرے نبی کی، پیارے آقا کی کیسی ذات ہے کہ ہم بندے بھی اس ذات پر فخر کریں، اس کی نسبت پر فخر کریں، اور خدا بھی ان کی نسبت پر. بندے نے خدا ہم فخر کرتے ہیں زندگی بھر اسی نسبت میں. سرکار نے فرمایا زندگی تمہاری جیسے گزرے گی موت بھی اسی حالت میں آئے گی.
تو انشاءاللہ ہم مریں گے بھی نسبت مصطفیٰ پر فخر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اور خبر میں بھی اتراتے رہیں گے۔ ابھی بندگان خدا قیامت کے میدان میں بھی نسبت مصطفیٰ پر فخر ہی کرتے رہیں گے۔ تو ہمارا سرمایہ تو یہی فخر ہے، یہی نام ہے۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات پر ہم بھی فخر کرتے ہیں۔ ہم گناہگار، بدکار، سیاہکار بندے بھی فخر کرتے ہیں، اور خدا واحد قہار بھی فخر کرتا ہے، اور بار بار ربو کا فرمان، ربو کا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ، ایسا جملہ بھی ہو سکتا تھا، یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ اے مصطفیٰ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، یہ جو نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، مصطفیٰ یاد کرو اس وقت کو جبکہ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، تمہارے رب اپنا نام نہیں لیتا، اپنا علم نہیں بیان کرتا، اپنا نام اللہ وہ نہیں لیتا، بلکہ رب کا، اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ تمہارے رب نے کہا۔ اللہ کہنے سے خدا کو وہ لطف نہیں آتا جو رب کا کہنے میں آتا۔ مصطفیٰ یاد کرو اس لمحے کو جبکہ تمہارے رب نے کہا۔ رب ہوں اس بات پر خدا کو پکڑو، خدا کو نام ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا رب ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، مصطفیٰ یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے کہا، للملائکہ تمام فرشتوں سے۔ یاد کرو کا لفظ بتا رہا ہے کہ یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جو اس بات پر موجود ہو، یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جو منظر میں موجود ہو۔ میں نور محمد صاحب سے کہتا ہوں کہ یاد کرو اس واقعے کو جب 1990 پر 7 میں ہم اجمیر میں تھے، یاد کرو اس واقعے کو، اجمیر شریف کا جو منظر تھا، اس کا جو منظر تھا، 1997 کا سال تھا، اس کا کیا منظر تھا، اجمیر شریف کے اس کا کیا منظر تھا، یاد کرو اس واقعے کو۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اس واقعے میں موجود تھے، اس بات پر موجود تھے، اس منظر کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، مصطفیٰ پیارے حبیب یاد کرو اس واقعے کو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا۔ تو معلوم یہ ہوا رب بھی تھا، فرشتے بھی تھے، مصطفیٰ بھی تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ تم کو یاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کہہ کے یہ بتا دیا کہ آدم اور ملائکہ کا واقعہ مصطفیٰ تمہارے لیے نیا نہیں ہے۔ یہ جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ تمہاری امت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، تم تو واقعے میں موجود تھے۔ قرآن کے نزول سے پہلے بھی تم کو یہ واقعہ معلوم تھا، اس واقعے کے تم ایک حصہ تھے، اس منظر کے تم ایک حصہ بنے ہوئے تھے، اس منظر میں تم موجود تھے۔ تمہارے دکھانے کے لیے ہی ہم نے یہ بزم سجائی تھی،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد کرو کہ لفظ بتا رہا ہے میرے آقا کی توجہ اس واقعے کی طرف نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے اللہ نے جو گفتگو کی، اللہ کا جو مکالمہ ہوا، اس واقعے کی طرف حضور کی توجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یاد کرو اس واقعے کو. تو مولا تبارک کا میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہیں. ان کی توجہ خدا کی طرف ہے، ان کی نظریں خدا سے لگی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں خدا کے جلووں میں لگی ہوئی ہیں. وہ خدا کو دیکھنے میں نہ ہو ہے، وہ خدا کے دیدار میں لگے ہوئے ہیں. خدا کے جلووں سے انہیں فرصت کہا ہے، انہیں بس خدا دکھائی دے رہا ہے. وہ آدم کے واقعے کو کیا سوچیں، وہ ملائکہ کے واقعے کو کیا یاد کریں. اللہ کے جلووں میں اس طرح گم ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس فرماتا ہے. اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس وقت میرے محبوب کو کچھ واقعہ یاد دلایا گیا. میرا محبوب مجھے میں گم ہو گیا ہے. میرے جلوے خصوصی جلوے اس کی نگاہوں کے سامنے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے میرے خصوصی جلوے ہوں، میرے انوار ہوں، میری تجلیاں ہوں، میری ذات کی رنگینیاں ہوں، اور میری ذات کی بخلبونیاں ہوں، میری ذات کی حیرت انگیزیاں ہوں. جو میری ذات کو تکتا رہے وہ آدم کا چہرہ کیا یاد کرے، وہ فرشتوں کے چہرے کیا یاد کرے، وہ گزرے ہوئے واقعات کو کیا یاد کرے. وہ تو حال میں ہے، ماضی کو کیا سوچے. خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے ہیں، حضور خدا کے جلوے دیکھ رہے ہیں. خدا مصطفیٰ کے چہرے کے جلووں کا مطالعہ کر رہا ہے. وہ انہیں دیکھ رہا ہے، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں محب اور محبوب ہیں، آپس میں ہیں، آمنے سامنے ہیں. یہ اس کے مقابل ہے، وہ اس کے مقابل ہے. جلووں کی برساتوں میں میرے نبی کا پیکر بھیگ رہا ہے. نور پیکر نور پر نور کی بارشیں ہو رہی ہیں. نور کے انوار خداوندی کی برسات میں نہا رہا ہے میرا حبیب. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ بڑے پیار کا موسم ہے، عشق کا سما ہے، حسن اور عشق اپنے اپنے شباب پر ہے. نہ مجھ جیسا کوئی حسین ہے، نہ تجھ جیسا کوئی چاہنے والا ہے، نہ تجھ جیسا میرے بندوں میں کوئی حسین ہے، نہ مجھ جیسا کوئی محبوب ہے. ہر دو حسین بھی ہے اور ہر دو ایک دوسرے کو چاہنے والے. دونوں محب، میں محب تیرا تو محب میرا، میں محبوب تیرا تو محبوب. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جلوے، یہ نئے جلوے. خدا خدیم، خدا علماء کی محفل ہے. خدا کی ذات قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، نو پیدا نہیں ہے. وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. سبحان اللہ. وہ ازل الازال سے ہے، ابد الآباد تک رہے گا. وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ کوئی اس کی ابتدا ہے، نہ کوئی اس کی انتہا ہے. وہ قدیم ہے، وہ قدیم ہے. وہ آج کل سے نہیں ہے، وہ 400 سال پہلے سے نہیں ہے، وہ 1000 سال پہلے سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. وہ قدیم، اس کی ذات بھی قدیم، اس کی ہر صفت قدیم.